صبر سیکھ لیں۔ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنائیت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر دیا کریں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لیجئے گا۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس تم صبر کرو۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظر میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے صبر کے لیے چنا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اسی مقام سے صبر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہم شکر کی لاٹھی تھام لیتے ہیں تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، پیار سے، خلوص سے، برداشت سے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت ہی بے نیاز ہے۔